دوستو 22ویں پارٹ میں ہم جہاں پر رکے تھے اس کے آگے ہم سننے جا رہے ہیں۔ غور سے سنیے گا۔ یہ ایک عجیب اتفاق ہے کہ سمجھوتا لکھا جا چکا تھا، لیکن ابھی اس پر دونوں پکشوں کے دستخط نہیں ہوئے تھے کہ اچانک اسی سہیل بن عمرو کے بیٹے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیڑیوں کو گھسیٹتے ہوئے گرتے پڑتے حدیبیہ میں مسلمانوں کے بیچ آ پہنچے۔ سہیل بن عمرو اپنے بیٹے کو دیکھ کر کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس سمجھوتے کی دستاویز پر دستخط کرنے کے لیے میری پہلی شرط یہ ہے کہ آپ ابو جندل کو میری طرف واپس لوٹائیے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تو اس سمجھوتے پر دونوں پکشوں کے دستخط نہیں ہوئے ہیں، جب ہمارے اور تمہارے دستخط ہو جائیں گے تبھی یہ سمجھوتا لاگو ہوگا۔ یہ سن کر سہیل بن عمرو کہنے لگا کہ پھر جائیے، میں آپ سے کوئی صلح نہیں کروں گا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا اے سہیل، تم اپنی طرف سے اجازت دے دو کہ میں ابو جندل کو اپنے پاس رکھ لوں۔ اس نے کہا کہ میں ہرگز کبھی اس کی اجازت نہیں دے سکتا۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ میں پھر مکہ لوٹا دیا جاؤں گا تو انہوں نے مسلمانوں سے مدد کی گہار لگائی اور کہا، اے مسلمانوں کی جماعت، دیکھو مجھے کافروں کی طرف واپس بھیجا جا رہا ہے، جبکہ میں مسلمان ہوں اور تم مسلمانوں کے پاس آ گیا ہوں۔ کافروں کی مار سے ان کے بدن پر چوٹوں کے جو نشان تھے، انہوں نے ان نشانوں کو دکھا دکھا کر مسلمانوں کو جوش دلایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ کی تقریر سن کر ایمانی جذبہ سوار ہو گیا اور وہ دندناتے ہوئے بارگاہ رسالت میں پہنچے اور عرض کیا کہ کیا آپ سچ مچ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا کہ کیا ہم حق پر اور ہمارے دشمن باطل پر غلط راستے پر نہیں ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ کیوں نہیں؟ پھر انہوں نے کہا کہ تو پھر ہمارے دین میں ہم کو یہ ذلت کیوں دی جا رہی ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اس کی نافرمانی نہیں کرتا ہوں، وہ میرا مددگار ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا آپ ہم سے یہ وعدہ نہ فرماتے تھے کہ ہم جلد ہی بیت اللہ میں آ کر طواف کریں گے؟ ارشاد فرمایا کہ کیا میں نے تم کو یہ خبر دی تھی کہ ہم اسی سال بیت اللہ میں داخل ہوں گے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں پھر کہتا ہوں کہ تم یقیناً کعبہ میں پہنچو گے اور اس کا طواف کرو گے۔ دربار رسالت سے اٹھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور وہی گفتگو کی جو بارگاہ رسالت میں عرض کر چکے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے عمر، وہ خدا کے رسول ہیں، وہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ ہی کے حکم سے کرتے ہیں، وہ کبھی خدا کی نافرمانی نہیں کرتے اور خدا ان کا مددگار ہے، اور خدا کی قسم یقیناً وہ حق پر ہیں، اس لیے تم ان کا ساتھ مضبوطی سے تھامے رہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو تمام عمر ان باتوں کا صدمہ اور سخت رنج و افسوس رہا جو انہوں نے جذبہ بے اختیاری میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہہ دی تھی۔ زندگی بھر وہ اس سے توبہ و استغفار کرتے رہے اور اس کے کفارہ کے لیے انہوں نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، خیرات کی، غلام آزاد کیے۔ بہرحال یہ بڑے سخت امتحان اور آزمائش کا وقت تھا۔ ایک طرف حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں سے مدد کی گہار لگا رہے تھے اور ہر مسلمان اتنا جوش میں تھا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ادب و احترام کا معاملہ بیچ میں نہ ہوتا تو ان کی تلواریں میان سے باہر آ جاتی۔ دوسری طرف سمجھوتے پر دستخط ہو چکے تھے اور اپنے وعدے کو نبھانے کی ذمہ داری سامنے آ گئی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے موقع کی گمبھیرتا کو دیکھتے ہوئے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ تم صبر کرو، جلد ہی اللہ تمہارے اور باقی مجبور لوگوں کے لیے کوئی راستہ نکالے گا۔ ہم نے صلح کا سمجھوتا کیا ہے، اب ہم اسے توڑ نہیں سکتے۔ اس طرح حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ کو پھر سے بیڑیوں میں جکڑ کر مکہ واپس جانا پڑا۔ جب صلح نامے یعنی سمجھوتے کو پورا کر لیا گیا تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ اٹھو اور قربانی کرو اور سر مڑا کر احرام کھول دو۔ مسلمانوں کی ناراضگی اور غصے کا یہ حال تھا کہ جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم سنا تو ایک بھی شخص نہیں اٹھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ادب و احترام کرتے ہوئے کسی نے ایک شبد بھی نہیں کہا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اس کا ذکر فرمایا تو انہوں نے عرض کیا کہ میری رائے یہ ہے کہ آپ کسی سے کچھ بھی نہ کہیں اور خود آپ اپنی قربانی کر لیں اور بال ترشوا لیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قربانی کر کے احرام اتارتے دیکھ لیا تو پھر وہ لوگ مایوس ہو گئے کہ اب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا فیصلہ نہیں بدل سکتے، تو سب لوگ قربانی کرنے لگے اور ایک دوسرے کے بال تراشنے لگے، مگر اس قدر رنج و غم میں بھرے ہوئے تھے کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ایک دوسرے کو قتل کر ڈالیں گے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ سبھی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس صلح کو ایک ہار ماننے والی اور اپمان جنک سمجھوتا سمجھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے جو رنج و صدمہ گزرا وہ آپ پڑھ چکے، مگر اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی کہ جس کا ترجمہ ہے، اے حبیب ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی۔ خداوند قدوس نے اس صلح کو فتح مبین بتایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا یہ فتح ہے، جیت ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، یہ فتح ہے، یہ جیت ہے۔ حالانکہ اس وقت اس صلح نامے کے بارے میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے خیالات اچھے نہیں تھے، لیکن اس کے بعد کے واقعات نے بتا دیا کہ در حقیقت یہی صلح تمام فتوحات، تمام جیتوں کی کنجی ثابت ہوئی، اور سب نے مان لیا کہ واقعی صلح حدیبیہ ایک ایسی فتح مبین تھی، ایک ایسی جیت تھی جو مکہ میں اسلام کے پھیلنے اور مکہ کی جیت کا ذریعہ بن گئی۔ اب تک مسلمان اور کافر ایک دوسرے سے الگ تھلگ رہتے تھے، ایک دوسرے سے ملنے جلنے کا موقع ہی نہیں ملتا تھا، لیکن اس صلح کی وجہ سے ایک دوسرے کے یہاں آنے جانے، کھل کر بات چیت کرنے اور تبادلہ خیالات کا راستہ کھل گیا۔ کافر مدینہ آتے اور مہینوں ٹھہر کر مسلمانوں کے کردار و اعمال کو قریب سے دیکھتے، اسلامی مسائل اور اسلامی خوبیوں کے بارے میں باتیں سنتے۔ جو مسلمان مکہ جاتے وہ اپنے چال چلن، شرافت اور عبادت گزاری سے کافروں کے دلوں پر اسلام کی خوبیوں کا ایسا اثر چھوڑتے کہ دھیرے دھیرے کافر خود اسلام کی طرف آکرشت ہونے لگتے تھے۔ چنانچہ اتہاس گواہ ہے کہ صلح حدیبیہ سے لے کر فتح مکہ تک اتنی بڑی تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے کہ اتنے لوگ اس سے پہلے کبھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید فاتح شام اور حضرت عمرو بن عاص فاتح مصر بھی اسی زمانے میں خود بخود مکہ سے مدینہ جا کر مسلمان ہوئے۔ ہجرت کے بعد جو لوگ مکہ میں مسلمان ہوئے انہوں نے کافروں کے ہاتھوں بڑی بڑی مصیبتیں برداشت کی، ان کو جنزیروں میں باندھ باندھ کر کافر کوڑے مارتے تھے، لیکن جب بھی ان میں سے کوئی شخص موقع پاتا تو چھپ کر مدینہ آ جاتا تھا۔ صلح حدیبیہ نے اس کا دروازہ بند کر دیا، کیونکہ اس صلح نامہ میں یہ شرط لکھی تھی کہ مکہ سے جو شخص بھی ہجرت کر کے مدینہ جائے گا وہ پھر مکہ واپس بھیج دیا جائے گا۔ صلح حدیبیہ سے فارغ ہو کر جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ واپس تشریف لائے تو سب سے پہلے جو بزرگ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے وہ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ مکہ کے کافروں نے فوراً ہی 2 آدمیوں کو مدینہ بھیجا کہ ہمارا آدمی واپس کر دیجیے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم مکے چلے جاؤ، تم جانتے ہو کہ ہم نے قریش کے کافروں سے سمجھوتا کر لیا ہے اور ہمارے دین میں سمجھوتا توڑنا اور غداری جائز نہیں ہے۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا آپ مجھ کو کافروں کے حوالے فرمائیں گے تاکہ وہ مجھ کو کفر پر مجبور کریں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جاؤ، خداوند کریم تمہاری رہائی کا کوئی سبب بنا دے گا۔
آخر مجبور ہو کر حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کافروں کی حراست میں مکہ واپس ہو گئے، لیکن جب ذوالحلیفہ نامی جگہ میں پہنچے تو سب کھانے کے لیے بیٹھے اور باتیں کرنے لگے۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک کافر سے کہا کہ اجی تمہاری تلوار بہت اچھی معلوم ہوتی۔ اس نے خوش ہو کر میان سے تلوار نکال کر دکھائی اور کہا کہ بہت ہی عمدہ تلوار ہے اور میں نے بارہا لڑائیوں میں اس کا تجربہ کیا ہے۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ذرا میرے ہاتھ میں تو دو، میں بھی دیکھوں کہ کیسی تلوار ہے۔ اس نے ان کے ہاتھ میں تلوار دے دی۔ انہوں نے تلوار ہاتھ میں لے کر اس زور سے تلوار ماری کہ کافر کی گردن کٹ گئی اور اس کا سر دور جا گرا۔ اس کے ساتھی نے جو یہ منظر دیکھا تو وہ سر پر پیر رکھ کر بھاگا اور سرپٹ دوڑتا ہوا مدینہ پہنچا اور مسجد نبوی میں گھس گیا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو دیکھتے ہی فرمایا کہ یہ شخص ڈرا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ اس نے ہانفتے کانپتے ہوئے بارگاہ نبوت میں عرض کیا کہ میرے ساتھی کو ابو بصیر نے قتل کر دیا اور میں بھی ضرور مارا جاؤں گا۔ اتنے میں حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ننگی تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے آ پہنچے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذمہ داری پوری کر دی، کیونکہ صلح نامہ کی شرط کے مطابق آپ نے تو مجھ کو واپس کر دیا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اس نے مجھ کو ان کافروں سے نجات دے دی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس واقعے سے بڑا دکھ پہنچا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خفا ہو کر فرمایا کہ جس کا ترجمہ ہے اس کی ماں مرے، یہ تو لڑائی بھڑکا دے گا، کاش اس کے ساتھ کوئی آدمی ہوتا جو اس کو روکتا۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ اس جملے سے سمجھ گئے کہ میں پھر کافروں کی طرف لوٹا دیا جاؤں گا، اس لیے وہ وہاں سے چپکے سے کھسک گئے اور سمندر کے کنارے کے قریب ایس نامی جگہ میں جا کر ٹھہرے۔ ادھر مکہ سے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ اپنی جنزیر کاٹ کر بھاگے اور وہ بھی وہیں پہنچ گئے۔ پھر مکہ کے دوسرے مظلوم مسلمانوں نے بھی موقع پا کر کافروں کی قید سے نکل کر یہاں پناہ لینی شروع کر دی، یہاں تک کہ اس جنگل میں 70 آدمیوں کی جماعت جمع ہو گئی۔ قریش کے کافروں کے قافلے بزنس کے لیے اسی راستے سے گزرا کرتے تھے۔ جو قافلہ بھی آتے جاتے اسی راستے سے گزرتا، یہ لوگ اس کو لوٹ لیتے، یہاں تک کہ قریش کے کافروں کے ناک میں دم کر دیا۔ آخرکار قریش کے کافروں نے خدا اور رشتہ داری کا واسطہ دے کر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک خط لکھا کہ ہم صلح نامے میں اپنی شرط سے پیچھے ہٹتے ہیں، آپ لوگوں کو سمندر کے کنارے سے مدینہ بلا لیجیے، اور اب ہماری طرف سے اجازت ہے کہ جو مسلمان بھی مکہ سے بھاگ کر مدینہ جائے آپ اس کو مدینہ میں ٹھہرا لیجیے، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ یہ بھی روایت ہے کہ قریش نے خود ابو سفیان کو مدینہ بھیجا کہ ہم صلح نامہ حدیبیہ میں اپنی شرط سے پیچھے ہٹ گئے ہیں، لہٰذا آپ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ بلا لیں تاکہ ہمارے تجارتی قافلے، بزنس کے قافلے ان لوگوں کے قتل و غارت سے محفوظ ہو جائیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس خط بھیجا کہ تم اپنے ساتھیوں سمیت ایس نامی جگہ سے مدینہ چلے آؤ، مگر افسوس فرمان رسالت ان کے پاس اس وقت پہنچا جب وہ موت کے قریب نزع کی حالت میں تھے۔ مقدس خط کو انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے کر سر اور آنکھوں پر رکھا اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل جل کر ان کی تجہیز و تدفین کا انتظام کیا اور دفن کے بعد ان کی قبر شریف کے پاس یادگار کے لیے ایک مسجد بنا دی۔ پھر فرمان رسول کے مطابق یہ سب لوگ وہاں سے آ کر مدینہ میں آباد ہو گئے۔ سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے بعد جب لڑائی جھگڑے کے خطرے ختم ہو گئے اور ہر طرف شانتی اور سکون کا ماحول بن گیا، تو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا دائرہ صرف عرب کے علاقے تک سیمت نہیں تھا، بلکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کا پیغام تمام دنیا میں پہنچا دیا جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے روم کے بادشاہ قیصر، فارس کے بادشاہ کسریٰ، حبشہ کے بادشاہ نجاشی، مصر کے بادشاہ عزیز اور دوسرے عرب و عجم یعنی غیر عرب کے بادشاہوں کے نام
اسلام کی دعوت دینے والے خط بھیجے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سے کون کون سے حضرات ان خطوں کو لے کر کن کن بادشاہوں کے دربار میں گئے، اس کی لسٹ کافی لمبی ہے، مگر ایک ہی دن 6 خط لکھوا کر اور اپنی مہر لگا کر جن 6 قاصدوں کو جہاں جہاں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے روانہ فرمایا وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ، ہرکل قیصر روم کے دربار میں۔ نمبر 2، حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ، خسرو پرویز شاہ ایران۔ نمبر 3، حضرت حاتب رضی اللہ تعالی عنہ، مقوقس عزیز مصر۔ نمبر 4، حضرت عمرو بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ، نجاشی بادشاہ حبشہ۔ نمبر 5، حضرت سلیط بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ، حوضہ بادشاہ یمامہ۔ نمبر 6، حضرت شجاع بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ، حارث غسانی والی غسان۔ حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقدس خط لے کر بصرہ تشریف لے گئے اور وہاں قیصر روم کے گورنر شاہ غسانی کو دیا۔ اس نے اس مبارک خط کو بیت المقدس بھیج دیا، کیونکہ قیصر روم ہرقل ان دنوں بیت المقدس کے دورے پر آیا ہوا تھا۔ قیصر کو جب یہ مبارک خط ملا تو اس نے حکم دیا کہ قریش کا کوئی آدمی ملے تو اس کو ہمارے دربار میں حاضر کرو۔ قیصر کے حکام نے تلاش کیا تو اتفاق سے ابو سفیان اور عرب کے کچھ دوسرے تاجر، دوسرے بزنس مین مل گئے۔ یہ سب لوگ قیصر کے دربار میں لائے گئے۔ قیصر نے بڑی شان اور رتبے کے ساتھ دربار لگایا، شاہی تاج پہن کر تخت پر بیٹھ گیا اور اس کے تخت کے چاروں اور سلطنت کے افسر، مذہبی نیتا اور دوسرے خاص لوگ لائن میں کھڑے ہو گئے۔ اسی وقت عرب کے ویاپاریوں کو دربار میں لایا گیا اور شاہی محل کے تمام دروازے بند کر دیے گئے۔ پھر قیصر نے ایک بات سمجھانے والے شخص کو بلایا اور اس کے ذریعے بات کرنا شروع کیا۔ سب سے پہلے قیصر نے یہ سوال کیا کہ عرب میں جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تم میں سے ان کا سب سے قریبی رشتہ دار کون ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ میں۔ قیصر نے ان کو سب سے آگے کیا اور دوسرے عربوں کو ان کے پیچھے کھڑا کیا اور کہا کہ دیکھو، اگر ابو سفیان کچھ غلط کہیں تو تم سب اس کی غلط بات کو بتا دینا۔ اس کے بعد قیصر اور ابو سفیان کے بیچ جو بات ہوئی وہ یہ ہے۔ قیصر: نبی ہونے کا دعویٰ کرنے والے کا خاندان کیسا ہے؟ ابو سفیان: ان کا خاندان بہت اچھا اور عزت والا ہے۔ قیصر: کیا اس خاندان میں ان سے پہلے کسی نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا؟ ابو سفیان: نہیں۔ قیصر: کیا ان کے باپ دادا میں سے کوئی بادشاہ تھا؟ ابو سفیان: نہیں۔ قیصر: جن لوگوں نے ان کا مذہب قبول کیا ہے وہ کمزور لوگ ہیں یا طاقتور لوگ؟ ابو سفیان: کمزور لوگ ہیں۔ قیصر: ان کے ماننے والے بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ ابو سفیان: بڑھ رہے ہیں۔ قیصر: کیا کوئی ان کے مذہب میں آ کر پھر اسے ناپسند کر کے واپس چلا جاتا ہے؟ ابو سفیان: نہیں۔ قیصر: کیا نبی ہونے کا دعویٰ کرنے سے پہلے تم لوگ انہیں جھوٹا سمجھتے تھے؟ ابو سفیان: نہیں۔ قیصر: کیا وہ کبھی اپنا وعدہ توڑتے ہیں؟ ابو سفیان: اب تک تو نہیں توڑے ہیں، لیکن اب ہمارے اور ان کے بیچ ایک نیا سمجھوتا حدیبیہ میں ہوا ہے، اس میں وہ کیا کریں گے پتہ نہیں۔ قیصر: کیا تم لوگوں نے کبھی ان سے جنگ بھی کی ہے؟ ابو سفیان: ہاں۔ قیصر: جنگ کا کیا نتیجہ رہا؟ ابو سفیان: کبھی ہم جیتے کبھی وہ۔ قیصر: وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتے ہیں؟ ابو سفیان: وہ کہتے ہیں کہ بس ایک ہی خدا کی عبادت کرو، کسی اور کو خدا کا ساتھی نہ بناؤ، بتوں کو چھوڑ دو، نماز پڑھو، سچ بولو، پاکی کو اپناؤ اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اس سوال و جواب کے بعد قیصر نے کہا کہ تم نے ان کو خاندانی شریف بتایا اور تمام پیغمبروں کا یہی حال ہے کہ ہمیشہ پیغمبر اچھے خاندانوں میں ہی پیدا ہوتے ہیں۔ تم نے کہا کہ ان کے خاندان میں کبھی کسی اور نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ اگر ایسا ہوتا تو میں کہہ دیتا کہ یہ شخص اوروں کی نقل کر رہا ہے، اور تم نے مانا ہے کہ ان کے خاندان میں کبھی کوئی بادشاہ نہیں ہوا۔ اگر یہ بات ہوتی تو میں سمجھ لیتا کہ یہ شخص اپنے باپ دادا کی بادشاہی چاہتا ہے۔ تم مانتے ہو کہ نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے انہوں نے کبھی کوئی جھوٹ نہیں بولا، تو جو شخص انسانوں سے جھوٹ نہیں بولتا
وہ کیسے خدا پر جھوٹ بول سکتا ہے؟ تم کہتے ہو کہ ان کے مذہب کو غریب اور کمزور لوگوں نے ہی مانا ہے، تو سن لو، ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا آیا ہے کہ شروعات میں پیغمبروں کے ماننے والے غریب اور کمزور لوگ ہی ہوتے رہے ہیں۔ تم نے یہ بھی مانا ہے کہ ان کے ماننے والے بڑھتے جا رہے ہیں، تو جان لو ایمان کا معاملہ ہمیشہ ایسا ہی رہا ہے کہ اسے ماننے والوں کی تعداد ہمیشہ بڑھتی ہی جاتی ہے۔ تم یہ مانتے ہو کہ کوئی بھی ان کے مذہب کو چھوڑ کر واپس نہیں جا رہا ہے، تو جان لو ایمان کی خاصیت یہی ہے کہ جب اس کی مٹھاس کسی کے دل میں بس جاتی ہے تو وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ تم مانتے ہو کہ انہوں نے کبھی بھی کوئی دھوکہ یا وعدہ خلافی نہیں کی ہے، تو جان لو رسولوں کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ وہ کبھی بھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتے۔ تم نے ہمیں بتایا کہ وہ ایک خدا کی عبادت کرنے، شرک سے بچنے، بت پرستی سے رکنے، پاک دامنی اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ تو سن لو، اگر یہ سب باتیں صحیح ہیں تو جلد ہی وہ اس جگہ کے مالک بن جائیں گے جہاں اس وقت میرے قدم ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ ایک رسول آنے والا ہے، لیکن مجھے یہ نہیں لگا تھا کہ وہ رسول تم عربوں میں سے ہوگا۔ اگر میں یہ جان لیتا کہ میں ان کی بارگاہ میں پہنچ سکوں گا تو میں تکلیف اٹھا کر وہاں تک پہنچتا، اور اگر میں ان کے پاس ہوتا تو میں ان کا پاؤں دھوتا۔ قیصر نے اپنی اس تقریر کے بعد حکم دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خط پڑھ کر سنایا جائے۔ نام مبارک کی عبارت یہ تھی جس کا ترجمہ ہے: شروع کرتا ہوں میں خدا کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ کے بندے اور رسول محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے یہ خط ہرقل کے نام ہے جو روم کا بادشاہ ہے۔ اس شخص پر سلامتی ہو جو ہدایت کا پیرو ہے۔ اس کے بعد میں تجھ کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، تو مسلمان ہو جا تو سلامت رہے گا، خدا تجھ کو 2 گنا ثواب دے گا، اور اگر تم نے رخ موڑ لیا تو تمہاری پوری رعایا یعنی پرجا کے گناہ کا بوجھ تمہارے اوپر ہوگا۔ اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے بیچ برابر ہے کہ ہم صرف ایک خدا کی عبادت کریں، اور ہم میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کو خدا نہ بنائے۔ اور اگر تم اس بات کو نہیں مانتے تو جان لو، گواہ ہو جاؤ کہ ہم مسلمان ہیں۔ قیصر نے ابو سفیان سے جو باتیں کی تھیں اس سے اس کے دربار کے لوگ پہلے ہی بہت ناراض اور پریشان ہو چکے تھے۔ پھر جب قیصر نے یہ خط پڑھ کر درباریوں سے کہا: اے روم کی جماعت، اگر تم اپنی بھلائی اور اپنی سلطنت کو بچائے رکھنا چاہتے ہو، اپنی حکومت کو بچائے رکھنا چاہتے ہو، تو اس نبی کی بیعت کر لو۔ تو درباریوں میں اتنی ناراضگی پھیل گئی کہ وہ لوگ جنگلی گدھوں کی طرح بدکتے ہوئے دربار سے باہر نکلنے کے لیے دروازوں کی طرف بھاگنے لگے، لیکن سبھی دروازے بند تھے، اس لیے درباری باہر نہ جا سکے۔ جب قیصر نے اپنے درباریوں کی ناراضگی دیکھی تو وہ سمجھ گیا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس نے کہا: ان لوگوں کو واپس بلاؤ۔ جب سب آ گئے تو قیصر نے کہا: میں نے جو ابھی کہا تھا اس سے میرا مطلب صرف یہ دیکھنا تھا کہ تم اپنے مذہب میں کتنے مضبوط ہو۔ اب میں نے دیکھ لیا کہ تم اپنے مذہب میں بہت پکے ہو۔ یہ سن کر درباری قیصر کے سامنے سجدے میں گر پڑے، اور ابو سفیان اور ان کے ساتھی دربار سے باہر نکال دیے گئے۔ دربار سماپت ہو گیا، ختم ہو گیا۔ چلتے وقت ابو سفیان نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اب یقیناً ابو کبشہ کے بیٹے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معاملہ بہت بڑھ گیا۔ دیکھو، روم کا بادشاہ بھی ان سے ڈر رہا ہے۔ قیصر کو تورات اور انجیل کا علم تھا، اور وہ نجوم یعنی ستاروں کے بارے میں علم جانتا تھا، اس لیے وہ جانتا تھا کہ نبی آخر الزماں، آخری نبی آنے والے ہیں۔ ابو سفیان سے یہ باتیں سننے کے بعد قیصر کے دل میں ہدایت یعنی صحیح راستے پر چلنے کی روشنی جل اٹھی تھی، لیکن حکومت کے لالچ کی آندھی نے اس روشنی کو بجھا دیا، اور وہ اسلام کی دولت سے محروم رہ گیا۔ لگ بھگ اسی طرح کے خط دوسرے بادشاہوں کے پاس بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے روانہ فرمائے یعنی بھیجے تھے۔ ایران کے بادشاہ خسرو پرویز کے دربار میں جب یہ مبارک خط پہنچا تو وہ اتنا گھمنڈی ہو گیا کہ اس نے کہا: محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرے نام سے پہلے اپنا نام کیوں لکھا؟ اس نے غصے میں آ کر اس مبارک خط کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور زمین پر پھینک دیا۔
جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی تو آپ نے فرمایا، جس نے میرے خط کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، خدا اس کی سلطنت، اس کی حکومت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ اس کے بعد خسرو پرویز کو اس کے بیٹے شرویہ نے رات میں سوتے وقت اس کا پیٹ پھاڑ کر مار ڈالا اور اس کی حکومت بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے وقت میں یہ حکومت پوری طرح ختم ہو گئی۔ جب حبشہ ایتھوپیا کے بادشاہ نجاشی کے پاس حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیغام پہنچا تو اس نے کوئی بے ادبی نہیں کی۔ اتہاس لکھنے والوں میں اس پر اختلاف ہے، مت بھید ہے کہ اس نجاشی نے اسلام قبول کیا یا نہیں۔ کتاب مواہب لدنیا میں لکھا ہے کہ یہ وہی نجاشی تھا جس کے پاس نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے 5ویں سال میں مکہ کے مسلمان ہجرت کر کے گئے تھے۔ سن 6 ہجری میں اسے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے خط بھیجا گیا تھا اور اس کا نام اسہمہ تھا۔ یہ نجاشی مسلمان ہو گیا تھا۔ سن 9 ہجری میں اس کا انتقال ہوا اور مدینہ میں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی غائبانہ جنازے کی نماز پڑھائی تھی۔ اس کے بعد جو نجاشی بادشاہ بنا اسے بھی اسلام کا پیغام بھیجا گیا تھا، لیکن اس کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں کہ اس نے اسلام قبول کیا یا نہیں۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں مبارک خط اب بھی حبشہ کے بادشاہوں کے پاس موجود ہیں اور وہ لوگ ان کا بہت ادب و احترام کرتے ہیں۔ اللہ ہی سب سے بہتر جانتا ہے۔ حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مصر اور اسکندریہ کے بادشاہ مقوقس کے پاس سندیش دینے کے لیے بھیجا۔ بادشاہ نے بہت اچھے طریقے سے ان کا سواگت کیا، ویلکم کیا، اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کو عزت و احترام کے ساتھ پڑھا، لیکن مسلمان نہیں ہوا۔ ہاں، اس نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ تحفے بھیجے۔ ان میں 2 لونڈیاں تھیں، جن میں سے ایک حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی جو حضور کے حرم میں داخل ہوئیں اور جن سے حضور کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ دوسری حضرت سیرین رضی اللہ تعالی عنہا تھیں جنہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرما دیا۔ ان سے حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ ان لونڈیوں کے علاوہ مقوقیس نے ایک سفید گدھا جس کا نام یافور تھا اور ایک سفید کھچر جس کا نام دلدل تھا، 1000 مسقال سونا، ایک غلام، کچھ شہد اور کپڑے بھی تحفے میں بھیجے۔ جب حضرت سلیط رضی اللہ تعالی عنہ یمامہ کے بادشاہ حذا کے پاس حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خط لے کر پہنچے تو بادشاہ نے ان کا سمان کیا، لیکن اسلام قبول نہیں کیا۔ اس نے جواب میں لکھا کہ آپ جو باتیں کہتے ہیں وہ بہت اچھی ہیں، اگر آپ اپنی حکومت میں سے کچھ حصہ مجھے بھی دے دیں تو میں آپ کی بات مان لوں گا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا خط پڑھ کر فرمایا، اسلام کسی بھی طرح سے حکومت پانے کی لالچ کے لیے نہیں آیا ہے، اگر زمین کا ایک چھوٹا حصہ بھی ہو تو میں نہیں دوں گا۔ جب حضرت شجاع رضی اللہ تعالی عنہ نے حارث غسانی جو غسان کا حاکم تھا اس کے سامنے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک خط پیش کیا تو وہ گھمنڈ میں آ کر خط پڑھ کر غصے میں آ گیا اور اپنی فوج کو حملے کی تیاری کا حکم دے دیا۔ اس کے بعد مدینہ کے مسلمان ہر وقت اس کے حملے کا انتظار کرنے لگے۔ آخرکار غزوہ موتا اور غزوہ تبوک کی لڑائیاں ہوئیں جن کے بارے میں ہم آگے ڈیٹیل میں بتائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان بادشاہوں کے علاوہ اور بھی کئی بادشاہوں اور امیروں کو اسلام کا پیغام بھیجا۔ کچھ نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا، لیکن کچھ خوش نصیب لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور آدر سے بھرے خط بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجے۔ اگزامپل کے لیے یمن کے حمیر کے بادشاہوں میں سے کچھ نے اسلام قبول کیا اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں خط بھیجے۔ یہ خط غزوہ تبوک سے لوٹنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچے۔ جن خوش نصیب بادشاہوں نے اسلام قبول کیا اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں خط بھیجے ان کے نام یہ ہیں: نمبر 1 حارث بن عبد قلال،
نمبر 2 نعیم بن عبد قلال، نمبر 3 نعمان، حاکم، زرعین و معافر و حمدان، نمبر 4 زراع۔ یہ سبھی یمن کے بادشاہ ہیں۔ ان کے علاوہ فربا بن عمرو جو روم کی سلطنت کی طرف سے گورنر تھا، اس نے بھی اسلام قبول کرنے کی خبر ایک قاصد کے ذریعے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک بھیجی۔ اسی طرح بازان جو ایران کے بادشاہ کسریٰ کی طرف سے یمن کا گورنر تھا، وہ بھی اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ مسلمان ہو گیا اور ایک خط لکھ کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے اسلام لانے کی خبر دی۔ ان سبھی کا ڈیٹیل میں ذکر کتاب سیرت ابن ہشام، زرقانی اور مدارج النبوت جیسی کتابوں میں موجود ہے۔ سن 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمانڈری میں ایک لشکر کو نجد کی اور بھیجا۔ انہوں نے بنی حنیفہ کے سردار شمامہ بن اسال کو پکڑ لیا اور مدینہ لے آئے۔ جب شمامہ کو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا تو آپ نے حکم دیا کہ انہیں مسجد نبوی کے ایک کھمبے سے باندھ دیا جائے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور پوچھا، اے شمامہ، تمہارا کیا حال ہے اور تم اپنے بارے میں کیا سوچتے ہو؟ شمامہ نے جواب دیا، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرا حال اچھا ہے۔ اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو ایک خونی آدمی کو قتل کریں گے، اور اگر چھوڑ دیں گے تو ایک شکر گزار کو چھوڑیں گے، اور اگر آپ مال چاہتے ہیں تو بتا دیجئے، آپ کو دیا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ بات سن کر چلے گئے۔ دوسرے اور تیسرے دن بھی یہی سوال اور جواب ہوا۔ تیسرے دن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا، شمامہ کو چھوڑ دو۔ لوگ انہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ شمامہ مسجد سے نکل کر پاس کے ایک کھجور کے باغ میں گئے، وہاں انہوں نے غسل کیا، پھر مسجد میں واپس آ کر کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے کہا، خدا کی قسم، مجھے آپ کے چہرے سے جتنی نفرت تھی اتنی کسی سے نہیں تھی، لیکن اب آپ کے چہرے سے مجھے سب سے زیادہ محبت ہے۔ کوئی بھی دین مجھے اتنا ناپسند نہیں تھا جتنا آپ کا، لیکن اب کوئی بھی دین مجھے آپ کے دین سے زیادہ پیارا نہیں ہے۔ آپ کے شہر سے بھی مجھے نفرت تھی، مگر اب کوئی شہر مجھے آپ کے شہر سے زیادہ پیارا نہیں۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں عمرہ کرنے مکہ جا رہا تھا جب آپ کے لشکر نے مجھے پکڑا، اب آپ کیا حکم دیتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں دنیا و آخرت کی خوشخبری دی اور کہا، اب تم مکہ جا کر عمرہ ادا کر لو۔ جب شمامہ مکہ پہنچے اور طواف یعنی کعبہ شریف کے چاروں اور چکر لگانے لگے تو ایک کافر نے کہا، اے شمامہ، تم بے دین ہو گئے ہو۔ انہوں نے جواب دیا، میں بے دین نہیں ہوا ہوں، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ سن لو مکہ والو، جب تک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اجازت نہ دیں، تم لوگوں کو ہمارے یمامہ سے گیہوں کا ایک دانہ بھی نہیں ملے گا۔ یمامہ سے ہی مکہ والوں کو اناج آتا تھا۔ سن 6 ہجری میں ابو رافع نام کے ایک یہودی کا قتل ہوا۔ اس کا اصلی نام عبداللہ بن ابی الحقیق یا سلام بن الحقیق تھا۔ وہ بہت امیر ویاپاری تھا، لیکن اسلام کا بڑا دشمن تھا اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بہت بے ادبی کرتا تھا۔ یہی وہ شخص تھا جو مکہ جا کر قریش کے کافروں اور دوسرے قبیلوں کو بھڑکا کر 10,000 کی فوج لے کر مدینہ پر حملہ کرنے آیا تھا۔ جنگ خندق کے بعد حیی بن اخطب نامی ایک دشمن مارا گیا تھا، لیکن ابو رافع بچ نکلا اور اسلام کے خلاف ہر طرح کے کام کرتا رہا۔ انصار کے اوس اور خزرج قبیلوں کے لوگ ہمیشہ بھلائی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ اوس قبیلے کے لوگوں نے پہلے ایک دشمن رسول کعب بن اشرف یہودی کو قتل کیا تھا، اس لیے خزرج قبیلے کے لوگوں نے سوچا کہ ہمیں بھی سب سے بڑے دشمن رسول ابو رافع کو مار دینا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عتیق، عبداللہ بن انیس، ابو قتادہ، حارث بن ربی، مسعود بن سنان اور خزائی بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کام کے لیے خود کو تیار کیا۔ انہوں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اجازت مانگی، جو مل گئی۔ حضرت عبداللہ بن عتیق کو اس فوج کا کمانڈر بنایا گیا اور انہیں ہدایت دی گئی کہ وہ بچوں اور عورتوں کو نقصان نہ پہنچائیں۔ حضرت عبداللہ بن عتیق ابو رافع کے محل تک پہنچے اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ وہ یہیں رکیں اور ان کا انتظار کریں۔
پھر وہ بہت ساودھانی سے رات میں محل کے اندر پہنچے اور اندھیرے میں ابو رافع کے بستر تک جا کر اسے قتل کر دیا۔ لوٹتے وقت وہ سیڑھی سے گر گئے جس سے ان کے پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ انہوں نے اپنی پگڑی سے پیر کو باندھا اور کسی طرح باہر نکل آئے۔ اپنے ساتھیوں کی مدد سے وہ مدینہ پہنچے۔ دربار رسالت میں پہنچ کر انہوں نے سارا حال بتایا۔ تب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں پیر پھیلانے کو کہا اور اپنے ہاتھ مبارک کو ان کے پیر پر پھیرا۔ ترنت ہی ٹوٹی ہڈی جڑ گئی اور ان کا پیر بالکل ٹھیک ہو گیا۔ سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ سے پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ چھوٹے چھوٹے لشکروں کو الگ الگ دشاؤں میں بھیجا تاکہ وہ کفار یعنی اسلام کے دشمنوں کے حملوں سے سرکشا کر سکیں۔ ان لڑائیوں کا ڈیٹیل میں ذکر کتاب زرقانی المواہب اور مدارج النبوت جیسی کتابوں میں کیا گیا ہے۔ حالانکہ ان لڑائیوں کی تاریخوں میں اتہاس لکھنے والوں کے بیچ اختلاف ہے، اس لیے ایگزیکٹ تاریخیں طے کرنا مشکل ہے۔ ان واقعات کا کچھ بیان حدیثوں میں موجود ہیں، لیکن حدیثوں میں بھی تاریخیں نہیں بتائی گئی ہیں۔ کچھ سنکیتوں سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ یہ لڑائیاں صلح حدیبیہ سے پہلے کی ہیں۔ ان میں سے کچھ لڑائیوں کے نام یہ ہیں: نمبر 1 سریہ کرتا، نمبر 2 غزوہ بنی لحیان، نمبر 3 سریہ الغمر، نمبر 4 سریہ زید بجانب جموم، نمبر 5 سریہ زید بجانب عیس، نمبر 6 سریہ زید بجانب وادی القرا، نمبر 7 سریہ علی بجانب بنی سعد، نمبر 8 سریہ زید بجانب ام قرفہ، نمبر 9 سریہ ابن رواحہ، نمبر 10 سریہ ابن مسلمہ، نمبر 11 سریہ زید بجانب طرف، نمبر 12 سریہ عقل و ارینا، نمبر 13 واسا زمری۔ ان لڑائیوں کے ناموں میں بھی تھوڑا انتر ہے، اور یہاں جو نام دیے گئے ہیں وہ کتاب زرقانی المواہب کی لسٹ سے کاپی کیے گئے ہیں۔ تو میرے دوستو، آج کے اس پارٹ میں بس اتنا ہی۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالی اگلے پارٹ میں۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔